اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع بر صغیر کی تعلیمی تنظیموں اور اصلاحی تحریکوں میں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ یہ سبجیکٹ مختلف کلاسز میں مختلف سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس نے غلامی کے ایام میں مسلمانان ہند کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ تو اس کی خدمات کا ہم احاطہ کرتے ہیں کہ اس کا قیام کے پس منظر کیا تھے اور اس کی خدمات کیا تھیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دراصل مولانا محمد علی جوہر کا شاہکار ہے۔ محمد علی جوہر کا تعلق علی گڑھ کالج سے تھا اور وہ علی گڑھ کالج کے فارغ التحصیل طلباء میں سے ایک تھے۔ سر سید کے ساتھ ان کا کافی تعلق رہا اور مولانا محمد علی جوہر سر سید کی وفات کے بعد کالج کے چند اہم زعماء میں شمار ہوتے تھے۔ سر سید مرحوم نے جب علی گڑھ کی بنیاد رکھی، کالج کی بنیاد رکھی، تو ان کے سامنے کئی عظیم مقاصد تھے جن کا وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ایک اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھنے والے سر سید نے مسلمانان ہند کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دی اور دامے درمے سخنے قدمے اس قوم کی تعلیمی آبیاری میں اپنا حصہ ڈالا۔ عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب علی گڑھ کالج کی بنیاد سر سید نے رکھی تو اس کا پہلو مسلمانوں کی تعلیم تھا، اور اس کالج کے ذریعے وہ یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں اور ترقی کے ذریعے وہ دوسری قوموں کے ہم پلہ ہو جائیں۔ دانشور طبقے نے سر سید کی مخالفت بھی کی اور اس کی تعلیمی کاوشوں کو ملی و مذہبی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے ایک مسلسل جد و جہد ہوتی رہی، جو 1921 میں شرمندہ تعبیر ہوئی، اور اسی دوران برصغیر کے اندر ایک اور تحریک جو خلافت موومنٹ کے نام سے مشہور ہے، تحریک خلافت چل رہی تھی۔ اس کی قیادت محمد علی جوہر کے ہاتھ میں تھی اور ہندو جو تھے وہ گاندھی یعنی موہن داس کرم چند گاندھی کی قیادت میں بھی اس میں شامل ہوئے۔ کچھ عرصے تک تحریک خلافت چلتی رہی اور محمد علی جوہر کے ساتھ ساتھ گاندھی بھی اس تحریک کا حصہ تھے۔ تو ایک موقع پر گاندھی نے تحریک عدم تعاون کا اعلان کیا، سرکاری نوکریاں، اعزازات، خطابات، امداد وغیرہ واپس کرنے کی مسلمانوں کو نصیحت کی، اور مسلمان گاندھی کے چکمے میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا شروع کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بدقسمتی سے سر سید کے فالوورز میں سے محمد علی جوہر جو تھے وہ بھی گاندھی کی پیروی پہ نکلے اور انہوں نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے استدعا کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ معطل کیا جائے، اور ان حالات میں ہمیں انگریزی تعلیم کو روک دینا چاہیے۔ سر سید کی پالیسی کے یہ بالکل برعکس تھا، اور محمد علی جوہر جو کہ اس کالج کے بڑے اہم رکن سمجھے جاتے رہے،
انہوں نے اب سر سید کے نظریات کی نہ صرف مخالفت کی، علی گڑھ کالج کی انتظامیہ کی مخالفت کی، حالانکہ علی گڑھ کے زعماء نے انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے مسلمانوں کا تعلیمی نقصان ہوگا اور وہ پھر پہلی جگہ واپس چلے جائیں گے جہاں سے سر سید نے آغاز کیا تھا۔ سر سید محمد علی جوہر اپنی بات پہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ نواب وقار الملک نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور دیگر زعماء نے، لیکن وہ باضد رہے اور اس کا انہوں نے باقاعدہ اظہار کیا کہ وہ کسی بھی دوسری سکیم کے لیے تیار نہ تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے علی گڑھ کالج کے طلباء کے اوپر ہاتھ رکھا، اور تحریک عدم تعاون کے دوران جب انگریزوں کے خلاف باقاعدہ تحریک زوروں کے اوپر تھی، تو مسلمان اور ہندو جو اس تحریک کے اندر اکٹھے تھے تحریک خلافت کے دوران، اور گاندھی کے مشورے پہ تعلیمی بائیکاٹ شروع ہوا، تو محمد علی جوہر نے بھی علی گڑھ کے اندر آ کر یہ اعلان کیا کہ انتظامیہ ساتھ دے اور ہم ان کی طرف سے عائد کردہ تعلیمی پالیسی، امداد وغیرہ ہر چیز کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے محمد علی جوہر کی اس خواہش کا کسی بھی صورت میں ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا اور اسے کالج کی اور یونیورسٹی کی پالیسی کے برعکس قرار دیا کہ جس مقصد اور منزل کے حصول کے لیے ہم نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، ہم اس کو اس تحریک کی وجہ سے زائل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن محمد علی جوہر نے اس کے بعد کالج کے جو طلباء تھے ان کے ساتھ براہ راست اور باقاعدہ رابطے کیے اور انہیں اس بات کے اوپر مطمئن کیا کہ یہ ان کے قومی اور ملی فائدے کے اندر ہے، اور واضح کیا کہ وطن کی خدمت کے لیے آپ انگریزی تعلیم کو ترک کر دیں اور قومی غیرت کا ساتھ دیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ محمد علی جوہر، جو ایک طویل عرصے تک علی گڑھ کالج کے لیے بنگال سے لے کر بلوچستان تک چندہ اکٹھا کرنے کی مہم میں پیش رہے، آج وہ اپنے پرانے نظریے سے ہٹ کر ایک نئی راہ کی طرف، نئی سمت کی طرف چلے، جس سے مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوا۔ جوہر کی اس حرکت کا یا اس کی اس پالیسی کا یہ نقصان ہوا کہ علی گڑھ کالج سے سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ چھوڑ گئے، اور کچھ وقت کے لیے انتظامیہ کو کالج جو ہے وہ بند بھی کرنا پڑا۔ علی گڑھ کالج میں ہنگامے شروع ہو گئے، تو انتظامیہ نے محمد علی جوہر کو علیحدہ کر دیا، انہیں کالج کے تمام امور سے الگ کر دیا گیا، اور اس طرح جب انہیں الگ کر دیا گیا تو طلباء جو اس ادارے سے علیحدہ ہو گئے تھے، اب ان کو دیکھتے ہوئے ان کے مشورے پہ محمد علی جوہر نے علی گڑھ کے متوازی ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس نئے ادارے کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ قرار پایا۔ اب چونکہ محمد علی جوہر اس ادارے کے روح رواں تھے، اس نئے تعلیمی ادارے کے اندر جس میں اس نے یہ ادارہ قائم کر دیا، اور ادارہ قائم کرتے ہوئے اسی ادارے کو علی گڑھ کالج کے ساتھ ہی خیمے لگا کر تدریس کا کام شروع کر دیا گیا۔ واضح رہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا آغاز علی گڑھ کالج کے ساتھ ہی خیمے لگا کر ہوا، اور یہاں کلاسیں شروع کر دی گئیں،
تدریس کا کام شروع کر دیا گیا، اور جو اس کا اب محمد علی جوہر کو دیوبند کی بھی حمایت حاصل ہو گئی، اور سارے کا سارا زور جو تھا وہ علی گڑھ کی مخالفت کے اوپر ہوا۔ اس کی مخالفت اس لیے کی جا رہی تھی کہ جو سر سید نے ایک پل بنایا تھا اس کو گرانا اب کیا ہو گیا، مطمع نظر بن گیا۔ یہ بہت بدقسمتی تھی اس قوم کی۔ تو چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ دیوبند کی بھی حمایت حاصل تھی، اور اس لیے حاصل ہوئی کہ اب دونوں کا سٹرن سے ایک تھا، مطمع نظر ایک تھا کہ کسی طرح اس ادارے کو فیل کیا جائے، اور مولانا محمود الحسن جو تھے وہ خود تشریف لے آئے کیمپس کے اندر، خیموں کے اندر، اس نئے تدریسی ادارے کے افتتاح کے لیے، اور محمد علی جوہر نے اس ادارے کی تدریس کا باقاعدہ آغاز کر دیا 29 اکتوبر سن 1920 کو۔ 29 اکتوبر سن 1920 کو جوہر کے اس ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا باقاعدہ افتتاح شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ہاتھوں ہوا، جس کا مین مقصد علی گڑھ کالج کو زک پہنچانا تھی۔ 1925 میں تک یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہا علی گڑھ کے اندر۔ پھر 1925 میں مولانا محمد علی جوہر نے اس ادارے کو علی گڑھ سے دلی منتقل کر دیا، اور اس کی سرپرستی کئی اور لوگ بھی کرنے لگے، جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم محمد اجمل خان جو ہمدرد دواخانے کے بانی تھے، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انصاری اور ڈاکٹر ذاکر حسین جو ایک مشہور دانشور تھے، ماہر تعلیم تھے۔ ذاکر حسین کمیٹی کی تعلیمی ریکمنڈیشن کی سربراہی انہوں نے کی تھی، انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سرپرست بنایا گیا۔ تو اس طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے اس کی جو سروسز تھیں وہ جس مقصد کے ساتھ بھی شروع ہوئی تھیں اس کے پس منظر میں جو کچھ بھی تھا، لیکن اب ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سامنے آ گئیں جس کے لیے انہوں نے کام شروع کیا۔ چونکہ اب طلباء آ گئے تو ان کا مستقبل جو تھا اس کو ہر لحاظ سے محفوظ کرنا جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ذمہ داری تھی۔ جامعہ نے تعلیمی ادارے کو حکومتی اثرات سے محفوظ کرنے کی ایک پوری کوشش کی، ایک قانون سازی کی، اور اس ادارے کے اہم مقاصد جو ہیں وہ تحریر کیا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ثقافت کا احیاء ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کئی لوگوں کو باقاعدہ ہائر کیا گیا کہ وہ آ کر مختلف ویلیوز طے کریں، اقدار طے کریں۔ اسی طرح تشکیل کردار کے اوپر زور دیا گیا کہ جو بچے ہیں، طلباء ہیں، ان کا جو کردار ہے اسے بہتر کیا جائے۔ پھر جدید علوم جو تھے ان کو لمیٹڈ حد تک جو ہے وہ رکھا گیا، حالانکہ اسی تناظر میں وہ مخالفت کر رہے تھے علی گڑھ کی، اور اب بعد میں انہوں نے مولانا جوہر نے ایک کتابچہ شائع کیا، تعارفی کتابچہ تھا، اس کے اندر کہا کہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ جدید تعلیم بھی حاصل کریں، اور جدید تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کریں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوں۔ تو اسی طرح مذہبی تعلیم کو بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنے سلیبس کا خاص حصہ بنایا اور واضح کیا، محنت کی عظمت کے تصور کو یہاں واضح کیا گیا کہ محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ سرکاری ملازمت بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اکابر بھی بن سکتے ہیں، آپ لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ وحدت علم کا تصور دیا گیا۔ انگریزی نظام تعلیم کے اندر مختلف حصے ہو گئے، لیکن جب ہم جامعہ کے اندر دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ جو نصاب ہے اس کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے، نصاب ایک جیسا ہونا چاہیے، تمام طلباء ایک ہی قسم کا نصاب پڑھیں، تو یہ جامعہ کا ایک اور مقصد تھا۔ اسی طرح جامعہ نے فکری طور پہ آزاد سوچ اور مذہبی و ملی اقدار کے تحت جو ہے وہ کام کرنے کو اس ادارے کا مقصد قرار دیا۔ پھر جامعہ